السلام علیکم دوستو، میں محمد تیمور دستگیر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ایسا ٹاپک لے کے جو 2 دن سے میں فیس بک وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوں، اور مجھے یقین جانے کے بہت تکلیف ہوئی ایسی باتیں پڑھ کے کہ ہم واقعی میں یہ جو بھی لوگ ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا کہ یہ وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں اپنے ایمان سے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم سب مسلمان، ہمارا یقین، ہمارا ایمان اتنا بڑا تھا، ہمیں اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ اگر ہمیں کوئی بزرگ کہتا تھا نا کہ آپ کا سر درد کر رہا ہے، یہ آیت پڑھ کے اپنے سر پہ دم کرو، آرام آ جائے گا، تو ہم وہی کرتے تھے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں آرام بھی آتا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یقین کی تھی، وہ ایمان کی تھی۔ خدا کے لیے وہ ایمان، وہ یقین کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں باتوں میں ایسا الجھایا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ وہاں ہے، وہاں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ خدا کے لیے ہم جو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم جیسے سادہ لوگ ہیں جنہیں دین کا اتنا علم زیادہ نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں میں وہ لوگ بہلاتے جا رہے ہیں کہ یہ مدعا ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، خدا کی ذات کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کیوں یہ باتیں ساری ہمیں رستے سے بھٹکانے کے لیے کیوں کی جا رہی ہیں؟ رستے سے بھٹکانا ہی ہوگا نا۔ ایک سادہ سا آدمی جسے اگر آپ بولو گے، ایک آدمی بولتا ہے جی اللہ عرش پہ استوا ہے، ایک بولتا ہے جی نہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایک بولتا ہے نہیں جی اللہ تو وہیں پہ ہے مگر ہر جگہ پہ اس کی طاقت موجود ہے، ایک بولتا ہے جی اگر اللہ عرش پہ استوا ہے تو وہ فجر کے ٹائم پہ یا تہجد کے ٹائم پہ وہ پہلے عرش پہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ پہلے عرش پہ آ جاتا ہے تو وہ تو ساری دنیا گول ہے، ابھی ادھر فجر ہوگی، آدھے گھنٹے میں ادھر فجر ہوگی، ہر کنٹری میں فجر ہی ہوگی، اٹس مین کہ اللہ کب واپس عرش پہ جائے گا، وہ پہلے آسمان پہ ہی رہے گا۔ ان باتوں میں الجھا کے ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے میرا ان سادہ مسلمانوں سے یہی کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہماری سوچوں سے بہت بڑا ہے، وہ ہماری سوچوں میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم یہ چیزیں جتنا انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ اتنی بڑی پاور تو نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا کہ نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اٹس مین کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول پیغمبر ہیں۔ اور یہ چیزیں اور باقی جو چیزیں ہمیں نارملی پتہ ہیں، جو ہماری زندگی میں ہر ایک عام مسلمان کو چیزیں پتہ ہیں کہ 5 نمازیں ہیں، ہاں یہ چیز ہے کہ ایسے نہ پڑھو، ویسے پڑھو، ویسے نہ پڑھو، ویسے پڑھو۔ یہ سارے جو امام، 4 فقہ کے امام جنہیں ہم لوگ مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ہمارے سارے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ان ساروں کو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اٹس مین کہ وہ جو طریقے جو بھی وہ دے کے گئے ہیں، اٹس مین کہ وہ سارے ان طریقوں کو مانتے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، جہاں پہ باندھ کے پڑھتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو متحد کریں، کم سے کم ہم عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو متحد کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ پھینکنا چھوڑیں اور سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دیں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا میرے مالک ہمیں
متحد کر دے. ہم اس وقت بٹے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں ہم مسلمان بٹے ہوئے ہیں, اس لیے ہی ہم کمزور ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم متحد ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پہ کرم کرے گا. ہاں, مین جو بات تھی وہ تو پیچھے رہ گئی. بات کرونا وائرس پہ آج کل جو کافی چیزیں آ رہی ہیں انہیں ہم لوگ مزاح میں ڈال رہے ہیں. کوئی بھی اگر بزرگ اگر کوئی چیز آپ کو بولتا ہے کہ خدا کی کسی آیت کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد دم کرو, تو خدا کے لیے اس آیت کا آپ جو ہے وہ مذاق نہ اڑائیں. اس چیز کو اگر آپ نے ماننا ہے مان لیں, نہیں ماننا تو نہ مانیں, اس کو مذاق میں نہ ڈالیں. مین چیز یہی ہے, آج کا سبق یہی ہے کہ خدا کے لیے ایمان سے اتنا دور مت ہو جائیں کہ ان باتوں کو مزاح میں ڈال کے اپنے آپ کو گناہگار کریں. میں نہیں یہ کہتا کہ ہر چیز کو آپ مان لیں,